اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جسے جو چاہے دے، جسے جو چاہے جس طرح بھی چاہے وہ نواز دے۔ اس کی ہر قدم پہ ہر انسان کو خوش رہنا چاہیے اور اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ یقین کر لیں جب اللہ کی طرف سے آپ سمجھ نہیں آنا کہ غلط بھی ہو رہا ہے، اگر یہی چیز سوچ کے سمجھے نا کہ یہ میرے لیے بہتر ہو رہا ہے، قسم خدا کی انتہائی بہتر ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی کچھ چیزیں ہر آدمی سمجھتا ہے، ساری چیزیں سمجھتا ہے نہیں، لیکن کچھ لوگ جو چاہتے ہیں نا کہ موقع پہ رزلٹ مل جائے، ملتا ہے، کئیوں کو ملتا بھی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تمہیں بھوکا رکھ رہا ہے، تمہیں کسی کا محتاج کر رہا ہے، تمہیں کسی کا میرا مطلب دستے نگر بنا رہا ہے، تمہیں کسی کا، وہ سب آزمائشیں ہیں۔ وہ اصل مسلمان وہ ہے جو اس آزمائش میں سے نا نکلے، اس آزمائش کو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھ کے 1000% کانفیڈنس رکھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، آگے جو بھی ہو۔ ہاں تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی رضا ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ چلیں کافی دیر بعد ابھی دل کر رہا تھا کہ آپ سے کوئی تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے۔ ابھی چند دن ہوئے، 4-5 دن ہوئے ہمیں جو انتخابات کے سلسلے میں امریکن کی ایک کانگریس کمیٹی ہے، انہوں نے جو جنوبی ایشیا کے نا معاملات کو دیکھ رہا ہے، ان کا سیکرٹری خارجہ وغیرہ ڈونلڈ ڈو، اس کو بلایا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ کا امیج بہت خراب ہو رہا تھا۔ کچھ ایک تو اس کے جو سائفر کی وجہ سے جو ہمارے کیپٹن صاحب نے کہ یہ سازش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ ملک کے معاملات میں یہ مداخلت ہو گئی، یہ ہو گیا، حکومت گئی، وہ دیکھو کتنے سینسیٹیو ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت ہے اور اس کا مخالف ٹرمپ ہے، اور پوری دنیا جانتا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان ایک ہی پارٹی کے ایک ہی سوچ کے مالک ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کو دو بڑوں میں سے، آپ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ دو بڑوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور رکھے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ٹرمپ ہار گیا دوسری دفعہ۔ اب لازمی بات ہے کہ جو بائیڈن حکومت کو تھوڑا سا افسوس تو ہوا، انسان ہے، انہوں نے کچھ مداخلت وغیرہ بھی کی اس سلسلے میں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا پوری دنیا میں امیج بہت خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کے سیکرٹری خارجہ کو بلا لیا، اس سے سوال جواب کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے صاف لفظوں میں کہا، اس نے کہا میں نے جو بھی کیا اپنے ملک کے مفاد میں کیا، میں نے اپنے ملک کے رولز کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی ایسا کوئی ہم نے ان کو دھمکی دی ہے یا ایسی کوئی سازش کی ہے۔ دیکھو کتنے انٹیلیجنٹ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر خارجہ کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، کیونکہ جب آپ نے جو بھی کیا ہے ملک کے مفاد میں کیا ہے، اور یہ حق بھی یہ بنتا تھا کہ آپ جو بھی کرتے ٹھیک کرتے۔ انہوں نے اس کو کلین چٹ دے دی۔ اب اس کا انٹرویو ادھر نشر ہوتا ہے تو نون لیگ کو تو ایک ایسے جیسے رمضان کے بعد عید نہیں آتی خوشیاں ہو گئی۔ یہ ان کو تھوڑی سی دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوا کیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھیں گے، یہ مٹھائی بھی بانٹ لیتے اپنی حکومت کے گرنے پہ۔ تو جناب انہوں نے دیکھا نا، ہم نہیں کہتے تھے کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، آپ دیکھ لو نا، ڈونلڈ لو نے صاف کہہ دیا کوئی سازش نہیں ہوئی، اور ان کی حکومت نے مان بھی لیا۔ اور خدا کا خوف کرو، آپ کو پتہ ہے کہ دو ملکوں کی جنگ میں ایک طرف کا جاسوس ہوتا ہے، اس کی نظر میں، دوسرے ملک کی نظر میں وہ جاسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک کی نظر میں وہ محب وطن ہوتا ہے۔ اگر ڈونلڈ لو نے سائفر بھیجا، دھمکی بھیجی، اپنے ملک کے مفاد کی خاطر کی، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ تمہارا اقدام ہمارے ملک کے مفاد میں ٹھیک تھا، ہماری نظر میں وہ غلط تھا۔ انہوں نے جناب کہا اب آپ خود بتائیں، ایک بندہ کوئی سازش کرے کسی ملک کے خلاف، اور اس کا سیکرٹری لوگ کہ جی میں نے کی تھی، ان کی ایسی کی تیسی، میں نے کہا تھا ان کے خلاف مقدمہ تمہارا پیش کرو، دیکھ لیں گے یہ کیسے حکومت کرتا ہے۔ کوئی ابھی کہتا ہے ایسے؟
انہوں نے بھی اپنے ملک کے مفاد میں، یہاں تک تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ اب ان کو دوسرے حصے کا سانپ ہی سن گیا نون لیگ والوں۔ دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں انتخابات ہوئے ہیں یہ صحیح جینون ہوئے ہیں؟ بات جی پھر ڈونلڈ لو تے پھٹ پیا نا، انہیں آخیا جناب توبہ 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 توبہ، جیڑی دھاندلی اس الیکشن دے وچ پاکستان دے وچ ہوئی ہے نا، یقین کر لو کہ کدی کرپٹ آدمی نے ذہن چ یہو جہے خیال نہیں آئے کہ انج حکومتاں بنانی۔ انہیں آخیا جناب اسی سارا مشاہدہ کیتا ہے، پری پولنگ تو بعد اتنے جناب آفٹر ریگنگ ہوئی ہے، جدوں انہاں دے کول فارم 45 کے حساب نہ کیلکولیٹ کیتا، وہ تے عمران خان 180 سیٹاں لے کے جا رہا ہے۔ انہاں جناب نے آخیا کہ اس پھر انہاں دے کچھ چند وڈے بیٹھے نے، اللہ جاندا کون بیٹھے، انہیں نہیں نام لیا کے بیٹھے نے، انہیں آخیا پھر انہوں نے وہ تباہی مچائیے کہ جیڑی کسی نے بھی نہ ویکھی ہے۔ انہیں کہہ لیا تیرے کنے ووٹ نے؟ سر 3500، کرو یہ 1,35,000۔ تینوں مولا پوچھی ہوئے، وہ جناب انہیں آخیا پھر تسی اس لیے کی کیتا ہے؟ یہ انہیں آخیا جناب نا کہا پورا پریشر پایا ہے پاکستانی حکومت تے، سانوں یہ جواب دیو، یا تو انہیں شرط رکھی ہے کہ یا تو یہ الیکشن دوبارہ کراؤ جہاں ڈسپیوٹر دے، تو یا پھر یہ پوری تحقیقات کرو 45 تے 47 فرق کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں نا پتا کہ 45 ہو رہے تو 47 پاکستان میں نہیں، کافی پرانیاں گلاں ہوئی ہیں 47 دیا، انہیں 47 کا نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ انہاں تے پاکستان کی بنیاد ہی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا سوری میں ذرا اپنی آ گیا تھا۔ تو یہ دیکھو یہ کتنا منافقانہ رویہ ہے کہ دو حصوں میں ایک حصے کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور دوسرے حصے پہ چپ سادھی ہوئی ہے۔ اور خدا کے لیے اگر اس ملک میں ترقی چاہتے ہیں آپ لوگ، خدا کے لیے عوام کی رائے کو اہمیت دیں، تحریر و تقریر پہ پابندی نہ لگائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک چلے جائے گا، 2 چلے جائیں گے، 10 چلے جائیں گے، 50 چلیں گے، کتنے کو آپ کریں روکیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے جالے پیدا کیے ہوئے ہیں جو ٹکرا جائیں گے، وہ نہیں باز آئیں گے بات کرنے سے۔ آپ چاہے جو مرضی دنیا کا ظلم ڈالیں، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ اس وقت 3 کروڑ ووٹروں کا استحقاق سٹیج پہ لگا ہوا ہے، کلپ رہے ہیں، باہر مظاہرے کر رہے ہیں، میرا مطلب ادھر کر رہے ہیں، ان کو لاٹھیاں پڑ رہی ہیں۔ اور بھائی یقین کر لو اس سے ملک کا امیج بہت خراب جا رہا ہے۔ خدا کے لیے کرسی کو چھوڑے، اس ملک میں تمام بڑوں سے بے شمول تمام سیاسی جماعتوں سے ایک اسٹیج پہ بیٹھے، کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں، اس شرط پہ بیٹھے کہ جی الیکشن کی ہم نے تحقیقات کرنی ہے۔ سزا تو خیر اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، سزا ہوتی بھی ہے تو اس کے بعد 50 سال 70 سال بعد تو کہتا ہے جی وہ تو ہے ہی بے گناہ، تو لکھ دی لعنت ہے اس نظام پہ جو 70 سال بعد کہے گی غلط۔ اور بھائی اس کی آل اولاد کو چونک میں کھڑا کر کے جنہوں نے غلط فیصلہ لیا جوتیاں مارو، اس سے اپنی پاکستانی نیشنلٹی چھین لو جنہوں نے ایک بے گناہ کو پھانسی دی۔ اور تاریخ یہ بھی بتائے گی کہ کس پہ کون سے۔ ابھی آپ دیکھو 35 بندوں کی زبان سپریم کورٹ نے جج نے لے طے کر کے ایک رکھ دی ہے۔ اس نے کہا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے کہنے پہ ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں۔ اوے آپ لوگوں کو پتہ ہے دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ اتنی جوتیاں ماری ہیں اس دہشت گردی کو اس جج نے، اس نے کہا پتہ ہے دہشت گردی ہوئی اے پی ایس میں، دہشت گردی ہوئی پی ایف میں، دہشت گردی ہوئی بلوچستان میں، دہشت گردی یہاں پر ایک گولی نہیں چلی اور آپ دہشت گردی کی دفعہ وہ بھی سابق وزیر اعظم پہ لگا رہے ہو۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم وزیر قانون کو مستعفی ہو جانا چاہیے اس ملک میں۔ کیا کوئی ذی شعور بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس کو ساری ایجنسیاں پاک صاف کر کے 3.5 سال اس ملک میں بٹھائی رکھے اور بعد میں ٹھیک 2 مہینے کے اندر
اس پہ 150 مقدمہ قائم کر دیا جائے، ناممکن۔ یہ تو گنس بک آف ریکارڈ میں چیک کریں گے کہ ابھی نام آیا ہے یا نہیں آیا۔ ایسے نہ ظلم کرے، خدا کے لیے اس ملک کو اصل ڈگر پہ چلائیں۔ آپ سے التماس ہے، بڑا ایک شخص کی خاطر یہ ڈرٹی گیم چھوڑ دیں کہ یہ اچھا ہے، بیڈ کاپ ہے، یہ گڈ کاپ ہے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ اب جو میرٹ ہے وہ اپنائیں۔ اس میرٹ پہ ایک ہی عوام کی آواز ہے، الیکشن جہاں پہ اگر ڈسپیوٹ ہے فوراً کروا دیے جائے۔ بھائی جو 1 لاکھ سے ووٹوں سے نواز شریف جیتا ہے نا، تو کیا 20,000 کم ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے 1,30,000 سے جیت جائے، تو کیوں نہیں کرواتے الیکشن؟ کیوں نہیں دوبارہ الیکشن کراتے؟ تو یہ اس وقت تک کوئی بندہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، نہ عمران خان بیٹھے گا، جب تک آپ اس کو پورا پروٹوکول نہ دیں گے، اس کی تسلی نہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے عوام ہے۔ وہ کون سا کرائم ہے؟ ابھی وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کی کال پہ مارے کھا رہے ہیں، جوتیاں کھا رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ عوام ہے، عوام انشاءاللہ تعالی اس چیز کو برداشت کرے گی۔ لہٰذا پھر بھی میرا ملک کی خاطر آپ لوگوں سے التماس ہے، پوری لوگوں سے التماس ہے، آپ حقائق جانیں، کسی کے حب علی یا بغض معاویہ میں کوئی ایسی باتیں نہ کریں جس سے میرا مطلب ہے کہ ملک کا ڈگر خراب ہو۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہ یہ نہیں ہے کہ 18 میں وہ غلط آ گیا تھا تو ہم اس کو 24 میں بھی یہ اجازت دے دیں، پھر تو وہ 28 کو کہے گا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک آ گیا ہوں، تو لازمی بات ہے اگلا پتہ عمران خان کا ہی ہوگا۔ اگر وہ میرا مطلب ہے کمپرومائز کر گیا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ تو پھر بھی ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں امن ہو۔ اظہار رائے کی جو آزادی ہے نا، وہ بڑی ضروری ہے۔ اگر میں نے آج چند لفظ بول دیے تو میں نے کیا کسی کی شان میں گستاخی کر دی؟ میں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ نہیں، میں نے اپنا مدعا بیان کیا ہے، میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، جو اس ملک میں ہے اس کے حقائق بیان کیا۔ اگر اس میں کوئی بات جھوٹ ہے تو وہ سامنے لائی جائے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ یہاں پر سچ بولنا منع ہے، تو یہ کسی بھی قوم میں نہیں ہوا، سچ ہی ہوگا۔ آخر تک انشاءاللہ تعالی سچ بولتے رہیں گے اور سچ کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔